بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس تقریب کے میزبان اور صدر جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود صاحب، اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور سابق وفاقی وزیر مخدوم شہاب الدین صاحب، اس تقریب کے آرگنائزرز، ڈویژنل پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، آفس بیررز، مخدوم مصطفیٰ گیلانی، مخدوم مرتضی شاہ صاحب، مخدوم عثمان صاحب، اور ہمارے تنظیم سے سیکرٹری انفارمیشن نواب افتخار حسین صاحب، اور تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج جو مخدوم سید احمد محمود صاحب نے اپنے ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشن کیا ہے، اور جس طریقے کے ساتھ نمائندہ لوگ یہاں شامل ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، سخت موسم میں، سخت گرمی میں آپ کئی گھنٹوں سے یہاں تشریف فرما ہیں، اس کی بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک دو ایسی اہم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کے وسیب سے ذوالفقار علی بھٹو کی محبت اور وابستگی آپ کو نظر آئے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سرائیکی وسیب کے لیے انہوں نے یہاں سے 2 گورنر بنائے۔ آپ کو یاد ہوگا، عباسی خاندان سے 2 گورنر بنائے، ایک گورنر پنجاب، ایک گورنر سندھ۔ اسی طریقے سے انہوں نے ملتان سے اسپیکر بنایا قومی اسمبلی، صاحبزادہ فاروق علی صاحب، اور انہوں نے گورنر مصطفیٰ کھر صاحب کو بنایا اور وزیر اعلیٰ بھی بنایا، اور نواب صادق حسین قریشی کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرائیکی وسیب سے بھٹو خاندان کا کتنی قربت تھی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ تشریف لائیں تو انہوں نے اس وسیب سے انہوں نے گورنر بھی بنایا، اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی مجھے بنایا، اور انہوں نے صدر پاکستان اسی وسیب سے سردار فاروق لغاری صاحب کو بنایا، اور انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت وزیر خزانہ جو تھے صوبائی، وہ بھی انہوں نے آپ کے اس ضلع سے بنایا۔ جب اب پیپلز پارٹی کا دور آیا محترمہ صاحب کی شہادت کے بعد، اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے فیصلے جب ہوئے تو اسی وسیب سے مجھے وزیر اعظم پاکستان بنایا، اور ادھر ہی سے وسیب سے وزیر خارجہ بنایا، اور پھر دوبارہ وزیر خارجہ انہوں نے اسی وسیب سے حنا ربانی کھر صاحبہ کو بنایا۔ اور میں سمجھتا ہوں جب
اس وقت کیئر ٹیکر حکومت 93 میں بنی، اس وقت محترمہ صاحبہ کی سپورٹ سے میر بلخ شیر مزاری صاحب وزیر اعظم بنے۔ تو یہ ہے آپ کے وسیب کی بات۔ اور پھر اسی وسیب سے لطیف کھوسہ صاحب کو گورنر بنایا، مخدوم احمد محمود صاحب کو گورنر بنایا، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں رکھی کہ آپ کے وسیب کی انہوں نے خدمت نہ کی۔ کئی نام میں بھول چکا ہوں گا جن کو انہوں نے نوازا، مگر جو چیدہ نام مجھے نظر آئے ان کا میں نے ذکر کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میری فورن منسٹر ہنا ربانی خان صاحبہ نے مجھے کہا، ایک موقع پہ وہاں آصفہ بھٹو صاحبہ بھی تھیں، اور ادھر جو سابق وزیر اعظم تھے ان کا نام تو شوکت عزیز صاحب تھے، یا وہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تعارف کرایا ہنا ربانی خر کا۔ آصفہ بھٹو صاحبہ نے کہا آپ نے کیا تعارف کرایا؟ ہم نے تو ان سے تاریخ رقم کرا دیے کہ پہلی وزیر خزانہ خواتین میں سے ہنا ربانی خر کو پیپلز پارٹی نے بنا دیا، اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے خواتین کے لیے بہت کام کیا، اور خواتین میں انہوں نے ایک ڈپٹی اسپیکر بنایا سندھ سے، خاتون تھی۔ پھر انہوں نے جب ہمارا دور آیا تو اس وقت زرداری صاحب نے گلگت بلتستان میں پہلی گورنر جب بنایا گیا وہ خاتون تھی، اور اسی طریقے سے جب وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنایا گیا وہ بھی خاتون تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے بے تحاشا کام کیا، اور خواتین کو آگے لے کر آئے، کیونکہ 50% آبادی آپ کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ہے۔ اگر خواتین امپاورمنٹ ہوگی تو لوگ خوشحال ہوں گے۔ اور انہوں نے اقلیتوں کا بھی خیال کیا۔ اقلیتوں کو جب سینٹ میں آئینی ترمیمی بل نہیں آیا تھا، ہمارے دور میں پیپلز پارٹی نے وہ ترمیم کی کہ 4 اراکین سینٹ سے لیے جائیں گے اقلیتوں میں سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ آئین پاس نہیں تھا تو مسلم سیٹوں میں سے، مسلمانوں کی سیٹوں میں سے اقلیتوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، خواہ وہ کرسچن مائنورٹی تھی یا ہندو مائنورٹی تھی یا کوئی اور مائنورٹی تھی، اس کی نمائندگی سینٹ میں مسلم سیٹ سے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے کی۔ تو لہذا پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور سنجیدہ جماعت ہے، اور اس کے جو فیصلے ہوں گے نہایت سنجیدہ ہوں گے، اور فکر و غور کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ تھی اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے افکار تھے، جو ویژن تھا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ آپ کے دماغ اور دلوں سے کوئی نکال سکتا ہے؟ آپ کسی کو صفحہ ہستی سے تو مٹا سکتے ہیں، مگر ان کے افکار، ان کے تخیل جو ہے، جو ان کا ویژن جو ہے، وہ آپ کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ میں نے اس وسیب کے چیئرمین صاحب کے ہمراہ رہا، صدر پنجاب صاحب کے بھی ہمراہ رہا، تو ایسے استقبال میں نے دیکھے جو نوجوان نسل تھی جنہوں نے بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا، جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہیں دیکھا، وہ بھی نعرہ تھا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ اب بتائیں ان بچوں کے
میں جو آپ کو ان کی سوچ کی بات کر رہا تھا، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا، بولیا اسا مرنا نہیں، بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ مطلب ہے ہم تو زندہ رہیں گے کہ چونکہ ہمارا سوچ جو ہے تو لوگوں میں ہے، وہ تو ان کے دماغ میں ہے، ان کے دلوں میں ہے، تو قبر میں تو کوئی اور ہوگا۔ تو اس لیے وہ شہید ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کی سوچ آپ کے دلوں میں ہے۔ جیسے مخدوم احمد محمود صاحب نے کہا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں پہلے پیپلز پارٹی تھی، پھر نون لیگ تھی، پھر پیپلز پارٹی تھی، پھر نون لیگ تھی، تو لوگوں کو یہ شک پڑ گیا اور ان کے دل میں یہ وسوسہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کبھی وہ آ جاتے ہیں، کبھی وہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ رحم کیا، ایک تیسری قوت آ گئی، عمران خان صاحب آپ پہ رحم کیا انہوں نے۔ اب آپ کو موازنے کا موقع مل گیا کہ آپ موازنہ کر سکیں کہ دو قوتیں جو پہلی تھیں اب تیسری قوت ہے۔ تو میں کہتا ہوتا ہوں ٹھہرے بیٹھے ہو، اب تو کوئی حسرت نہیں رہ گئی۔ وہ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، اور جب میں آؤں گا یہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی، بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی، پٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، گیس کی قیمت کم ہو جائے گی، 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں گی، نوجوانوں کو، اور اس کے علاوہ 50 لاکھ گھر بھی مل جائیں گے، اور پھر پاکستان کی جو عزت ہوگی وہ دنیا دیکھے گی۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو عزت ہو رہی ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت ہمارے نظریے سے اختلاف رکھنے والے بھی لیڈران کرام، ان سے بھی جب پوچھتے ہیں کہ ان 3 قیادتوں میں سے، ان 3 پارٹیوں میں سے کون سی بہتر ہے، وہ کہتے ہیں صحیح فیصلے، درست فیصلے، اپنے وقت کے فیصلے، اپنے ٹائم کے مطابق پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے نوجوان ہوتے ہوئے بھی یہ جو پی ڈی ایم بنا تھا، وہ آئیڈیا کس کا تھا؟ جیسے مساق جمہوریت کا آئیڈیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا تھا، اسی طریقے سے پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم تھا اس کی بنیاد رکھنے والے بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مطالبہ تھا ہم سارے استعفے دے دیں اور استعفے دے کر گھر چلے جائیں اور اس عوام کے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو ہم نے بلاول بھٹو صاحب نے اپنی CEC کی میٹنگ بلائی اور اس پہ پوچھا کہ ہم استعفے دیں یا نہ دیں۔ تو CEC بہت سمجھدار ہے، انہوں نے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیں کہ استعفے دینے کا فائدہ کیا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم والے، اگر استعفے ہم نے دے دیے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے جتنے لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے رائے دی آپ جو مرضی کر لیں سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ تو ہم نے یہ اپنی ڈیسیژن آف دا CEC ہم پی ڈی ایم میں لے کر گئے۔ اب میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی فتوحات پی ڈی ایم کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیصلے سے ہوئی، کوئی اس کے علاوہ ہوئی؟ آپ نے تمام ضمنی الیکشن جیت لیے پورے ملک میں،
اگر آپ الیکشنوں میں حصہ نہ لیتے تو کیا آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ یہ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ینگ لیڈر کو کہ انہوں نے قائل کیا ان کو کہ آپ استعفے نہ دیں، اور پھر انہوں نے کہا آپ آگے کا پروگرام بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کا پروگرام جو ہے پی ڈی ایم کے بیانیہ میں لکھا ہوا ہے، ہم اس میں ایجیٹیشن بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے، سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، عدم اعتماد صوبے میں بھی کریں گے، عدم اعتماد ہم قومی اسمبلی میں بھی کریں گے۔ انہوں نے چیلنج کر دیا چیئرمین صاحب کو، آپ اپنے تعداد شو کریں، کیسے عدم اعتماد کریں گے؟ تو انہوں نے پھر پی ڈی ایم کو قائل کیا کہ آپ اور ہم ملیں کٹھے، سینٹ کی ایک سیٹ ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے سینٹ کی سیٹ کے لیے اپنا سابق وزیر اعظم و سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اب آپ بتائیں اتنی بڑی فتح پی ڈی ایم کو پہلے کبھی مل سکتی تھی؟ یہ مدر آف آل الیکشن تھا، اور سمجھے پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد تھا۔ صدر پاکستان نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ اکثریت کھو چکے ہیں، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو چکا ہے۔ یہ فتوحات پی ڈی ایم اس فیصلے کے علاوہ کر سکتی تھی؟ تو اس لیے ہمارا پی ڈی ایم کی سوچ کیا تھی؟ چیئرمین صاحب نے جو دیا کہ آپ کے آئینی حقوق، آپ کے معاشی حقوق، آپ کے انسانی حقوق، اور میڈیا کی آزادی اور غریبوں کی خوشحالی، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ استعفیٰ دیں گے، ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی ہم عوام کی حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ یہ ہمارا فلسفہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا فلسفہ بہتر ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ اسمبلی میں قانون سازی میں آپ غلط قانون نہ بننے دیں، اور عوام کی عدالت میں جیسے آج کے آپ کے سامنے ہم ہیں، تو اس کی سامنے جو ہم آپ کو منشور بلاول بھٹو صاحب آج آپ کو دیں گے، اور وہ منشور کس کا ہوگا؟ غریب عوام کا ہوگا، کسان کا ہوگا، مزدور کا ہوگا، اقلیتوں کا ہوگا، خواتین کا ہوگا، حاریوں کا ہوگا، سرکاری ملازمین کا ہوگا، اور حتیٰ کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان تمام کا منشور ہوگا۔ اور اس منشور کے مطابق اگر کوئی مشکل ترین حالات میں اگر کوئی حکومت کو چلا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ یاد ہوگا جو فال آف ڈھاکہ ہوا، جو ملک 2 لخت ہوا، اس وقت حکومت کس کو دی گئی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ جب طویل ماشاء اللہ لگا مشرف کا، تو اس وقت مجھے بتائیں حکومت کس نے کی؟ آپ یہ بتائیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو حکومت دی گئی، مشکل ترین حالات میں وہ دی گئی، اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید زندہ ہوتی تو جو آج آپ کو مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ تو انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں آئندہ بھی مشکل حالات ہیں اس وقت ملک کے لیے، معاشی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے۔ لہذا میں چاہتا ہوں اس ورکر کنونشن سے اب میں زیادہ دیر حائل آپ کے لیڈر اور آپ کے درمیان نہ رہوں،
اور آپ سے خطاب جو ہوگا آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام آرگنائزر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً مخدوم صاحب اور ان کی فیملی کا، جو اتنا بڑا اچھا انہوں نے کنونشن کرایا ہے۔ بہت بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔